اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ مبارک رمضان کے 18ویں دن کی دعا میں ہم پروردگار عالم سے 3 اہم چیزوں کی درخواست کرتے ہیں۔ پہلی چیز، اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحارہ، کہ میرے معبود تو مجھے آج کے دن سحر کی برکتوں سے آگاہ فرما۔ یہ جو سحر ہم جسے سحری بولتے ہیں، یعنی ہم نے تو سحری یعنی نماز صبح سے پہلے کھانے کا نام سحری کر دیا، لیکن وہ اس وقت کو سحر بولا جاتا ہے، اور اس کے فضیلتیں جو وارد ہوئی ہیں کہ پروردگارہ اس سحر کی برکتوں سے، یعنی اس ٹائم خود اٹھنا، چاہے انسان کچھ بھی نہ کرے، بیدار رہے، اس کی خود جو برکتیں ہیں کہ اس سے مجھے آگاہ فرما۔ وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، اور میرے دل کو اس کی روشنی سے، یعنی سحر کی برکتوں کی جو روشنی ہے اس سے میرے دل کو نورانی فرما۔ وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي، اور میرے بدن کے اعضاء کو پکڑ کر، یعنی ہر حصے کو پکڑ کر، إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، تو کہاں لے جا؟ جو سحر کی برکتیں ہیں اور جو اس کے آثار ہیں اس کی طرف لے جا، یعنی میرے ہاتھوں سے اس سحر کو نہ جانے دے، یعنی مجھے توفیق دے کہ میں سحر کو درک کر سکوں، اس میں سوتا نہ رہوں، بیدار رہوں، اس کی برکتوں کو درک کر سکوں۔ بنور کا، اپنے نور کے وسیلے سے، یا منور قلوب العارفین، اے عارفین کے دلوں کو منور کرنے والے۔ تو آج کے دن جو سب سے اہم چیز جو ہم پروردگار عالم سے طلب کر رہے ہیں وہ ہے سحر کو درک کرنا، یعنی نماز صبح سے پہلے خود اٹھنا۔ اب اس اٹھنے میں باقی کیفیت ہوگی، لیکن سب سے کم جو جس کا اطلاق ہو سکتا ہے وہ آدمی کچھ نہ کرے، صرف خالی بیدار رہے، نماز صبح سے پہلے آدمی صرف جاگتا رہے، خود اس کی جو برکتیں ہیں۔ اس کے آگے بیدار ہونے کے بعد پھر نماز شب کی توفیق، پھر آدمی کچھ ذکر پڑھے، یہ تو نور ارا نور ہے، لیکن خود سحر کے وقت کچھ آدمی نہ کرے، بیدار رہے، صرف جاگتا رہے، اس کی جو برکتیں ہیں، خود اس کی برکتیں بہت ہیں، یعنی انسان سحر کے وقت جاگتا رہے۔ اس سحر خیزی یعنی سحر کے وقت اٹھنا، یہ دنیا میں جتنے اکثر لوگ کامیابی تک پہنچے، دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی، یہ سحر کا نتیجہ ہے، اس بیداری کا نتیجہ ہے جو نماز صبح سے پہلے انسان بیدار رہتا تھا۔ صرف یہاں نہیں بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام عالیہ تک پہنچایا ہے، یعنی جو شفاعت کبریٰ، یعنی سب سے بڑی شفاعت جو روز محشر کریں گے نبیوں میں، وہ کون ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے زیادہ جن لوگوں کی شفاعت، سب سے بڑی امت کی شفاعت جو کرنے والے ہیں وہ پیغمبر اسلام ہیں۔ اس مقام تک بھی جو پہنچے ہیں، وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے میرے حبیب رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر نافلہ شب، نماز تہجد بجا لائیں، یعنی وہ نماز بجا لانا تو نور نرا نور ہے، لیکن اس سے پہلے آدمی بیدار رہے، یعنی سحر۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گا، یعنی وہ کون سا مقام ہے؟ تفسیر مفسرین نے بیان کیا، یہ مقام شفاعت ہے جو پیغمبر اسلام کو دیا جائے گا، اور سب سے بڑی شفاعت جو روز محشر انجام دیں گے، اور سب سے زیادہ لوگوں کی جو شفاعت کریں گے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی امت کی شفاعت کریں گے، یعنی اس مقام تک بھی جو پہنچے ہیں، وہ یہ نتیجہ کس کا ہے؟ سحر خیزی کا۔ سحر خیزی میں اٹھنے کے بعد عبادت تو آگے ہے، یعنی سب سے مین جو کم سے کم ہے وہ ہے اٹھنا، سحر کے وقت بلند ہونا، اور پھر نماز شب پڑھنا، نماز تہجد پڑھنا۔ اس کی جو برکتیں ہیں، اتنی زیادہ روایتیں اس کے بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ انسان متواتر کے ساتھ کہ انسان ان کو پڑھے تو ایسا لگتا ہے کہ واجبات سے زیادہ روایتیں جو ہیں وہ اس بارے میں آئی ہیں کہ سحر کے وقت بیدار ہونا کتنا اہم ہے۔ میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ جس میں امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان العبد لیقوم فی اللیل، کہ جب بندہ رات کے وقت اٹھتا ہے،
کسی حصے میں، یعنی وہ سحر کے وقت اٹھتا ہے، رات کے کسی حصے میں اٹھتا ہے، فَيَمِيلُ بِهِ النُّعَاسَ يَمِينًا وَشِمَالًا وَقَدْ وَقَعَ ذَقَنُهُ عَلَى صَدْرِهِ، اور اٹھنے کے بعد، کیونکہ جب بندہ اٹھتا ہے ہو سکتا ہے وہ کاملاً بیداری میں نہ ہو، کچھ نیند کی حالت میں رہے، یعنی اسی نعاس کہتے ہیں اونگنے کی حالت میں، جس کہا جاتا ہے نیند کی حالت میں ہے، اور اس کی وجہ سے دائیں بائیں ہو، ایسی نیند اس پر طاری ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، وقد وقع ذقنہ، اور اس کی جو ٹھوڈی ہے اس کے سینے سے مل رہی ہو، یعنی وہ نیند کی حالت میں ہو لیکن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، مصلی پہ کھڑا ہو، فَيَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى أَبْوَابَ السَّمَاءِ فَتَنْفَتِحُ، تو اللہ حکم دیتا ہے کہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جائے، ثم یقول للملائکہ، پھر اپنے ملائکہ سے کہتا ہے، انظر الی عبدی، میرے بندے کو دیکھو، ما یصیبہ فی التقرب الی، کہ یہ میرے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے بیدار ہوا ہے اور میری بارگاہ میں کھڑا ہے، بما لم افترض علیہ، حالانکہ میں نے اس پہ واجب نہیں کیا، میں نے اس پر فرض نہیں کیا کہ حتماً اس وقت کھڑا ہو، لیکن پھر بھی یہ میرا بندہ میرے لیے کھڑا ہوا ہے، میری بارگاہ میں آیا ہے رات کے وقت، راجیا منی ثلاث خصال، تین چیزوں کی وجہ سے یہ تین چیزیں چاہتا ہے اس وقت۔ پہلی چیز ذنبن اغفر لہ، یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، او توبتن اجدد لہ، اور یا توبہ کی اس کو توفیق دی جائے اور اس کی توبہ کو قبول کیا جائے اور دوبارہ اس کو توبہ کا موقع دیا جائے، او رزقن ازید فیہ، یا اس رزق کے لیے زیادتی کے لیے جو یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں زیادتی ہو جائے، برکت آ جائے، ان تین چیزوں کے لیے اس وقت میری بارگاہ میں آیا ہے۔ پھر اللہ ملائکہ سے کہتا ہے، اشہدوا ملائکتی، اے میرے ملائکہ گواہ رہنا، آگاہ ہو جاؤ، انی قد جمعتہن لہ، کہ میں نے صرف اس کی ایک نہیں، یہ تینوں میں سے تین دعا کے لیے آیا ہے کہ یا میرے گناہ معاف ہو جائیں، یا مجھے توبہ کی توفیق مل جائے، میرا رزق برکت، میرا رزق میں زیادتی آ جائے، اے ملائکہ قد جمعتہن لہ، میں نے اس کی تینوں دعاؤں کو قبول کر دیا ہے۔ یعنی اتنی برکت ہے، آدمی نماز شب کے لیے کھڑا ہو، سحر میں بلند ہو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آئے، یہ وہ مقام ہے، اس وقت کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے اس کو، اس وقت وہ اور اس کا خالق ہوتا ہے، وہ راز و نیاز جو اپنے خالق سے کرتا ہے۔ اس وقت پروردگار عالم کو جتنا پسند ہے کہ بندہ خود اٹھے، چاہے انسان 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے اٹھ جائے خالی اور اس کی بارگاہ میں پروردگار میں آ گیا ہوں، تو یہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اپنے ملائکہ سے کہا میں نے اس کی ساری دعائیں قبول کر دی ہیں۔ اور اس وقت بلند ہونے کے بعد، اور اگر کسی کو نماز شب کی توفیق ہو جائے، بہرحال ظاہراً بندہ جب اٹھے گا تو نماز شب کے لیے اٹھتا ہے، کتنی فضیلت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو 3 مرتبہ وصیت کی ہے، یا علی علیک بالصلاۃ اللیل، علیک بالصلاۃ اللیل، علیک بالصلاۃ اللیل، یا علی آپ کے اوپر لازم ہے ایک نماز شب، لازم ہے نماز شب، یعنی نماز شب کو نہ چھوڑنا، نماز شب کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، اتنی اہم اور زیادہ فضیلت نماز شب کی۔ آپ پڑھیں برکات کتنے ہیں نماز شب کے، رزق میں برکت، چہرہ نورانی ہوتا ہے، وہ حادثاتی موت سے محفوظ رہتا ہے، اتنی برکتیں نماز شب کی ہیں۔ اور نماز شب کا جو اول اور سب سے اہم اور بافضیلت ترین وقت ہے وہ وہی سحر کا وقت ہے۔ انسان جو ہے وہ رات میں پڑھ کر بھی سو سکتا ہے، حتیٰ کہ اجازت دی ہے کہ اگر کوئی کسی کو خوف ہے نہیں اٹھ پائے گا، نماز مغرب و عشاء کے بعد بھی پڑھ کر سو سکتا ہے، لیکن جو افضل وقت ہے جس کو کہا جاتا ہے نور علی نور، جس کے بعد کہ کوئی انسان درک نہیں کر سکتا فضیلت، وہ سحر کے وقت ہے۔ اور یہی آج کی دعا میں مانگ رہے ہیں، پروردگارہ اس سحر کو بلند ہونے کی توفیق، اس کے برکات اور اس کے انوار کی روشنی سے ہمارے دل کو منور فرما۔ یہ سحر خیزی بہت مہم ہے اور بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہے۔ انسان اپنی زندگی میں امتحان تو کرے۔ ہمارا تو کلچر یہ ہو گیا ہے کہ انسان رات میں دیر سے سوئے اور صبح دیر بلند ہو، یعنی وہ سحر تو بلند ہونا دور، نماز صبح تک اس کی قضا ہو جائے، خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے۔ اکثر جوانوں میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ رات میں لیٹ سوئیں گے اور صبح لیٹ اٹھیں گے۔ جو یہ آدمی لیٹ سوتا ہے وہ پھر لیٹ اٹھتا ہے تو اس کے اثرات بہرحال ظاہر ہیں کہ انسان کے جو اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ جو تقسیم رزق ہے، جو رزق تقسیم ہوتا ہے وہ یہی وقت ہے، بین طلوعین، نماز طلوع فجر سے اور طلوع آفتاب سورج نکلنے تک یہ رزق تقسیم ہوتا ہے۔ کیونکہ امام رضا علیہ السلام اور بہت ساری احادیث ہے، خود امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم اس ٹائم
رزق کو تقسیم کرتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ طلوع فجر سے اور طلوع آفتاب تک رزق کو تقسیم کرو، بس جو اس وقت سوتا رہ گیا وہ اپنی روزی سے ہاتھ گنوا دیتا ہے۔ وہ سے روزی، انسان ٹہلتا رہے، انتظار میں رہے روزی، لیکن جو روزی تقسیم ہونے کا وقت ہے اس ٹائم سوتا رہے، تو پھر تو بندے کی خطا ہے، اس میں خالق کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے رزق نہیں پہنچا، وہ تو دے رہا ہے، اب کوئی سوتا رہے تو وہ اس کی کمی ہے۔ تو اس وقت سونا بہت مضر ہے، صحت کے لیے مضر ہے، ہم اس کے جسم کے لیے مضر ہے، ہم اس کی روح کے لیے مضر ہے، یعنی جسمی نقصان بھی ہے اور روحانی نقصان بھی ہے۔ اس وقت سونا انسان چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، جن لوگوں کے یہاں صبح سویرے نہیں اٹھتے اور سحر خیزی نہیں ہے، جو سورج نکلنے تک سوتے رہتے ہیں، ان کا پورا دن ایسے ہی، یعنی مائنڈ فریش نہیں رہتا، ان کا دماغ اوپن نہیں رہتا، ان میں چڑچڑاپن زیادہ ہوتا ہے، نہ ان کا دن جو ہے وہ اچھا گزرتا ہے۔ وہ اکثر حدیث اس کے فضیلت کے بارے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت سوتے رہنا یہ شرمندگی لاتا ہے بندے کے لیے، اس کی روزی جو تقسیم ہوتی ہے اس کو محروم کر دیتا ہے اس چیز سے، اور اس کے چہرے کو زرد پیلا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی سوتا رہے، یعنی نہ نماز صبح کے لیے اٹھے بلکہ سورج نکل گیا، اٹھ رہا ہے 9-10 بجے، یہ چیز، اور انسان خود محسوس کرے کہ وہ فریش نہیں ہوتا، دماغ بھاری چڑچڑاپن اس کے اندر رہتا ہے، جو لوگ جو ہیں وہ دیر تک سوتے رہتے ہیں۔ اور امام نے فرمایا کہ یہ اس وقت سونا ہر برے کام اور ہر بی سعادت کی اصل جڑ ہے۔ ہر برا کام اور جو انسان کو سعادت مند ہونے سے روکتے ہیں وہ یہی اس وقت سونا ہے۔ انسان اگر اس وقت سوتا رہے تو تمام سعادتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس وقت کی برکت کو جس نے در کر لیا اور جس کو لذت حاصل ہو گئی، وہ پھر زندگی میں اس وقت کو نہیں چھوڑتا، اور اکثر کامیابی کی دلیل یہی سحر خیزی اور بلند رہنا ہے طلوع فجر تک، کیونکہ رزق تقسیم ہوتا ہے اس وقت۔ میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس میں امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو نماز صبح کے بعد بیٹھے وہ طلوع فجر تک بیدار رہے، اس کی فضیلت کتنی ہے، سوئے نہیں، سورج نکلنے تک بیدار رہے۔ الجلوس بعد صلاۃ الغداۃ فی تعقیب والدعاء، کہ انسان نماز صبح کے بعد بیٹھا رہے دعا کے لیے، تعقیبات کے لیے، مصلی پر بیٹھا رہے، کب تک؟ حتی طلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آئے، سورج طلوع ہو جائے، تب تک انسان مصلی پر رہے، بیٹھا رہے، جاگتا رہے۔ ابلغ فی طلب الرزق من الضرب فی الارض، تو یہ جاگنا اس کا اور مصلی پر بیٹھ کے دعائیں مانگنا، یہ طلوع شمس تک جو ہے بیٹھنا اس کا، یہ کس چیز سے بہتر ہے؟ جو انسان زمین پر سفر کرتا ہے، رزق تلاش رزق کے لیے تجارت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، اس سفر کرنے سے زیادہ بہتر اور مؤثر جو زیادہ اثر انداز ہے وہ یہ نماز صبح کے بعد طلوع فجر تک بیدار رہ کر بیٹھے رہنا، مصلی پر بیٹھے رہنا اور دعائیں مانگنا، تعقیب کرنا، یہ بیدار رہنا طلوع شمس تک۔ حتیٰ دوسری حدیث میں تو فرمایا کانا انجہ فی طلب الرزق من الضرب فی الارض شہرن، کہ اس شخص سے جو 1 مہینہ روزی کی تلاش میں اور تجارت کے لیے زمین پر ٹہلتا ہے، اس سے زیادہ اثر انداز اس کا یہ جو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ٹائم ہوتا ہے نماز صبح سے لے کر طلوع فجر تک مصلی پر بیٹھنا، دعائیں پڑھنا، تعقیبات پڑھنا، بیدار رہنا، یعنی سوئے نہیں، یہ جتنا زیادہ اثر انداز ہے، یہ 1 مہینہ کوئی روزی کی تلاش میں اس سے زیادہ اثر یہ چیز کرتی ہے۔ یعنی انسان بلند رہے، انسان بیدار رہے، اور اکثر آپ ائمہ علیہ السلام کی سیرت اٹھا کر پڑھیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہمارے نبی کی سیرت، مولا کائنات علی علیہ السلام کی سیرت، امام حسن علیہ السلام کی سیرت، چوتھے امام، یعنی ہمارے جتنے ائمہ علیہ السلام کی سیرت ہے، سب کی سیرت میں ایک کامن چیز ہے کہ سب کے سب بیدار رہتے تھے طلوع فجر تک، طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک آپ مصلی پر بیدار رہتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا کائنات کی یعنی روش کیا تھی؟ خود امام حسن علیہ السلام کی جو روش تھی وہ یہی تھی کہ آپ فجر سے لے کر طلوع فجر تک، طلوع آفتاب تک مصلی پر بیٹھے رہتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ من صلی الفجر ثم جلس فی مجلسہ،
کہ جو نماز فجر پڑھے اور پھر بیٹھا رہے اسی جگہ پہ، یعنی مصلی پر بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، دعائیں پڑھتا رہے، تعقیبات پڑھتا رہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آئے. تو 3 مرتبہ آپ نے فرمایا سترہ اللہ من النار، سترہ اللہ من النار، سترہ اللہ من النار، کہ اللہ اس کو آتش جہنم سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ اس کو آتش جہنم سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ اس کو آتش جہنم سے محفوظ رکھتا ہے. جو نماز صبح کے بعد اور طلوع شمس تک بیدار رہے، جاگتا رہے، مصلی پر بیٹھ کر دعائیں مانگتا رہے. تو اتنی برکتیں نماز شب اور نماز صبح کے بعد یہ سحر خیزی اور طلوع فجر تک جاگنے کی ہے. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ میرا معبود تو اس وقت کو ہم سے نہ جانے دے اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم سحر میں بلند ہو سکیں اور نماز صبح پڑھ سکیں اور طلوع شمس تک جاگ سکیں. آئیے مل کر 18ویں دن کی دعا کی. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره ونبر فيه قلبي بضياء أنواره وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره بنورك يا منبر قلوب العارفين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.